آپ جانتے ہیں دوستوں کہ مغرب کے بعد واش روم جانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی یہ عجیب عادت ہوتی ہے کہ جب بھی یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں یا بہت زیادہ بے چین ہوتے ہیں تو یہ باتھ روم میں خود کو بند کر کے زور زور سے چیخنے چلانے اور رونے لگتے ہیں۔ اکثر ڈراموں اور فلموں میں ایسے سین دیکھنے کو ملتے ہیں اور شاید اسی کا اثر ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہی کچھ ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں، کتھارسس ہو جاتا ہے، لوڈ برڈن کم ہو جاتا ہے اور ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ باتھ روم یا ٹوائلٹ میں اس خطرناک چیز کو نہیں دیکھتے جس کے بارے میں قرآن کا ذکر ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ شیطان اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ زیادہ تر شیاطین کہاں رہتے ہیں؟ ٹوائلٹ اور گندگی والی جگہ ان شیاطین کی بہترین جگہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جاننے کے باوجود بہت سارے لوگ باتھ روم اور ٹوائلٹ میں زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں یا پھر روتے رہتے ہیں، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ وہاں موجود شیاطین ان کو بری طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ باتھ روم میں ایک انسان جب روتا ہے یا گنگناتا ہے یا پھر زیادہ دیر شیشے میں خود کو دیکھتا ہے تو پھر یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ یہ شیاطین انسان کی ان کیفیات کا فائدہ اٹھا کے اسے شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ نقصان جسمانی بھی ہو سکتے ہیں اور نفسیاتی بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ گھروں میں باتھ روم نہیں بنایا کرتے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدلتے گئے، جدت آئی اور لوگ سہولیات کے عادی ہو گئے۔ چنانچہ پہلے گھروں کے ساتھ باتھ روم بنانے کا رواج ہوا، پھر یہ باتھ روم کر کے اندر آ گئے، اور اب تو یہ حال ہے کہ ہر گھر کے ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہر گھر کی ضرورت بن گئی ہے۔ اور یہ اٹیچ باتھ روم سہولت کے ساتھ ساتھ ان خبیث جنوں کو بھی گھروں میں لے آئے ہیں جن کی یہ پسندیدہ جگہ ہے، اور اسی وجہ سے گھروں میں پریشانیاں، بیماریاں اور لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء حاجت کی یہ جگہ جن اور شیاطین کی موجود رہنے کی جگہیں ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے، جس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جن مردوں اور ناپاک جن عورتوں سے۔ اس دعا کے مطلب سے ظاہر ہوتا ہے کہ باتھ روم وغیرہ میں جن ہوتے ہیں، وہ بھی نجس اور ناپاک جن۔ یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے سے گریز جو ہوتے ہیں نا، یہ جن کبھی بھی نہیں کرتے گریز انسان کو نقصان پہنچانے میں۔ اس لیے باتھ روم میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے تاکہ ہم اللہ کی پناہ میں آ سکیں۔ اور اس کے علاوہ باتھ روم کی صفائی ستھرائی پر کبھی سمجھوتا مت کریں۔ رات سونے سے پہلے باتھ روم کو اچھی طریقے سے صاف کر کے سوئیں۔ اور دوسری اہم بات، باتھ روم میں ننگے سر نہیں جانا چاہیے۔ یہ چیزیں بھی خواتین کو روحانی طور پر کمزور کر دیتی ہیں۔ باتھ روم میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے اور باہر آتے وقت دایاں پاؤں آپ نے باہر نکالنا چاہیے تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہو سکیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ باتھ روم میں کبھی بھی کپڑے مت لٹکائیں، کیونکہ باتھ روم میں ایک رات تک لٹکے کپڑے ہوتے ہیں، ان میں اتنی نیگیٹو شعائیں بھر جاتی ہیں کہ اس کا خاتمہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کا اگر ازالہ بھی کرنا چاہیں تو کم از کم 72 گھنٹوں تک ان کپڑوں کو دھوپ میں رکھیں، اس لیے میلے کپڑوں کو کبھی بھی باتھ روم میں نہیں رکھنا چاہیے۔ چوتھی اہم بات باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے متعلق ہے، اور یہ ایک انسانی حفاظتی امور میں سے ہے کہ باتھ روم کا دروازہ بند رکھیں، کبھی بھی کھلا مت چھوڑیں۔ باتھ روم سے منفی شعائیں اور ناپاک جن اور جنیوں کو باہر آنے کا موقع ملتا ہے اور پورے گھر میں پھیل کر بیماری، نحوست اور ڈپریشن پھیلاتے ہیں۔ پانچویں اہم بات کہ باتھ روم میں کبھی رونا نہیں ہے آپ نے۔ رونے کی حالت میں انسان جذباتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں جب آپ باتھ روم میں ہوں تو جنات وغیرہ کو آپ کے جسم میں انٹر ہونے کا بھرپور موقع مل جاتا ہے۔ عموماً نوجوان نسل اپنے دل کا غبار باتھ روم میں جا کر نکالتے ہیں۔ دوستو، یہ انتہائی مضر ہے، اور باتھ روم میں جا کر گفتگو کرنا، رونا شادی کی تاخیر اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ مشکلات آپ کے گھر میں ڈیرا ڈال دیتی ہیں۔ سمل سے تشنج اور مرگی جیسی بیماریاں تک حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ اور باتھ روم میں کبھی بھی خوشبوئیں، عطر وغیرہ نہ رکھیں اور نہ ہی ان چیزوں کا استعمال باتھ روم میں کریں۔ اپنے گھر میں وقتاً فوقتاً کھڑکیاں
کھلی رکھا کریں اور ہر دوسرے تیسرے دن سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. اس عمل سے آپ اپنے اندر ایک مثبت توانائی اور بہتری محسوس کریں گے. اور ایک بات یاد رکھیے، گھر میں زیادہ آئینے لٹکانا بھی روحانی طور پر درست نہیں ہے. اس طرح جس جگہ سے کوئی اٹھ کر گیا ہو اس جگہ پر بیٹھنے سے گریز کریں. صبح و شام کی دعاؤں کو اپنا روٹین کا حصہ بنائیں. اور عورتوں کے بارے میں، عورتیں اپنے بالوں کو کبھی بھی کاٹے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر مت پھینکیں، کیونکہ گاؤں میں یہ ٹرینڈ نکلا ہے کہ عورتیں، اب پرانا ٹرینڈ تو یہی تھا کہ عورتیں گاؤں میں اپنے بال سریعام نہیں پھینکتی تھیں بلکہ مٹی میں دبا دیتی ہیں، کیونکہ ان بالوں پر شیاطین وغیرہ جادو کر کے نقصان پہنچاتے ہیں عورتوں کو. دوستو، رات کو مسنون دعائیں پڑھیں اور آیت الکرسی سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ نہ صرف عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے بلکہ انسان کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گی. اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، اس سے شیاطین گھر میں داخل بالکل نہیں آتے. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تمام دوستوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.